بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قبل اس کے کہ میں کچھ کہوں، جو لوگ پیچھے بیٹھے وہ آگے آ جائیں۔ جتنی جگہیں خالی ہیں اس کو پہلے پر کر لیں۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے وہ آگے آ جائیں۔ آپ لوگ آگے آ جائیں، خالی جگہیں پر کریں پہلے۔ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ آ جائیں، شرمائیں نہیں، اس میں شرم کو کوئی بات نہیں۔ شرم تو یہ ہے کہ آپ سنت کے خلاف کریں۔ سنت کے خلاف اگر کریں تو اس پر شرم آنی چاہیے۔ شرم اس بات پر نہیں کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ تو اچھی بات ہے اور اچھے لوگوں کا کام ہے اور اچھی صفات میں یہ چیز شامل ہے۔ تو جب بھی آئیں پہلے اگلی صف کو پر کریں۔ جب بھی آئیں جہاں خالی جگہ ہیں پہلے اس کو پر کریں۔ آگے آ کے پیچھے بیٹھنا یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور یہ دلائل کے بھی خلاف ہے، مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے، آپ کے حکم اور امر کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے جب بھی آئیں تو آگے بیٹھیں، آگے جگہیں چھوڑ کر پیچھے بیٹھنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ میرے بھائی، میرے دوست، ایک تابعی ہیں حریث بن قبیصہ، حریث بن قبیصہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا اور جب مدینہ پہنچا تو میں نے اللہ سے دعا کی، اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، کہ اے اللہ تو مجھے بہترین دوست، بہترین ساتھی عطا فرما۔ میں مدینہ آیا ہوں تو کوئی اچھا سا ساتھی مل جائے تاکہ مدینہ آنے کا مقصد حل ہو سکے۔ دعا کیا کیا تھا؟ نیک اور صالح دوست کی دعا کی تھی۔ اور ہم دوست ڈھونڈتے کون سا؟ جس کے پاس کھانے کو ملے، جس سے اپنے فائدے حاصل ہوں دنیاوی۔ اور حریث بن قبیصہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایک ایسا دوست عطا فرما جو صالح ہو، جو میری اخروی زندگی میں میرا ممد و معاون ثابت ہو، جو آخرت کے تعلق سے میری رہنمائی اور رہبری کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ پہنچا اور یہ جب دعا کی، دعا کرنے کے بعد میری ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دعا جب دل سے کی جائے تو اس میں اثر ہوتا ہے۔ آدمی کے دل میں اللہ رب العزت پر اعتماد ہو اور جو چیز مانگ رہا ہو اس چیز میں وہ مخلص ہو، صرف زبانی نہیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، چند سیکنڈوں والی دعا اور بغیر دل کے ساتھ، مرے دل کے ساتھ، لفظی انداز میں فارمیلٹی پوری کرتے ہوئے دعا اس لیے ایسے نہیں ہوتی۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے، دل سے جو صدا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ آپ نے شعر سنا ہوگا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس کے پاس پر نہیں ہوتا اڑنے کے لیے، لیکن پرواز اس کی بڑی بلند ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دل سے دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے ایسا ساتھی دیا جس جیسا ساتھی کوئی ہو نہیں سکتا۔ ابو ہریرہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت سے میں نے دعا کی تھی اور آپ سے ملاقات ہو گئی، یعنی دعا رنگ لائی ہے، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو وہ حدیث مجھے سنائیے، تاکہ میری دنیا بدل سکے، تاکہ مجھے اس سے فائدہ پہنچے، لعل اللہ ان ینفعنی بہ، تاکہ اللہ رب العزت اس حدیث کے ذریعے سے جو آپ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اس کو مجھے سنائے، تاکہ مجھے اللہ اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے۔ ہمیں تو حدیث سنتے ہوئے کانوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت میں حدیث سنتے ہوئے خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کی جائے تو انسان کے دل میں ایک گونا خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ مجھے اپنے اس محبوب کی بات سننے کا موقع ملا، یہ توفیق مل گئی، یہ بڑے شرف کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ مواقع ہمارے پاس آتے تو ہیں مگر ہم ان مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تابعی آ رہا ہے مدینہ
اور دعا کر رہا ہے مولا کوئی نیکوکار ساتھی مل جائے۔ ساتھی جب ملتا ہے تو اس سے کہتا ہے مجھے کچھ اور نہیں، مدینہ میں وہ پہاڑ کہاں ہے یا وہ جگہ کہاں ہے جہاں آپ گئے ہوئے تھے، یا وہ جگہ، ان تمام چیزوں کو نہ پوچھتے ہوئے ہم جاتے ہیں مدینہ، کیا کرتے؟ وہ جگہ، یہ جگہ، یہاں وہاں، خالی تاریخی اور اسلامی مقامات ڈھونڈنے کے چکر میں رہ جاتے ہیں، اور جا کر کے وہ کام کرتے ہیں جو کام وہاں کرنا ضروری اور مناسب نہیں ہوتا۔ ہر جگہ پہنچ جائیں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، بڑا نماز کا شوق ہے یار، اچھی چیز ہے، لیکن کوئی طریقہ بھی تو ہوتا ہے، کوئی تقاضا بھی تو ہوتا ہے، کوئی اصول بھی تو ہوتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ کہ ٹھیک ہے تاریخی مقامات اب دیکھیں، کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر 2-4 پارے پڑھنے کے بھی تو شرف ہونا چاہیے۔ 2, 4, 10, 20 رکعت وہاں بھی تو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسجد نبوی کے احاطے میں اگر بیٹھیں گے تو کہاں؟ گنبد خضرا کے نیچے بیٹھنا ہے۔ ارے میرے بھائی، اب مسجد گنبد خضرا کے نیچے نہیں، گنبد خضرا کے نیچے بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو بیٹھنا ہے تو کہاں بیٹھیں؟ گنبد خضرا کے نیچے جو مدفون شخصیت ہے، اس شخصیت نے سب سے اچھی اور بہتر جگہ جسے قرار دیا ہے، اور پورے کرۂ ارضی میں تمام مساجد میں نمبر 2 پر جس کا مقام اور اہمیت حاصل ہے، وہ مسجد نبوی ہے۔ اس کے احاطے میں بیٹھیے، وہاں بیٹھیے، وہاں نماز پڑھیے، وہاں تلاوت کیجیے، وہاں ذکر و اذکار کیجیے، وہاں نبی پاک پر درود پڑھیے۔ وہ سب ہم سے نہیں ہوتا۔ تو اپنا قبلہ بدلیے، قبلہ بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بہرحال تابعی صحابی سے سوال کرتا ہے ذرا کوئی حدیث سنائیں جس سے مجھے فائدہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی۔ کون سی حدیث؟ جو آپ نے بارہا سنی ہے، بارہا میں نے بھی سنائی ہے، ویسے بھی آپ نے سنی ہوگی۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاتہ، کہ بندے سے قیامت کے دن اس کے عمل میں سے سب سے پہلے جس چیز کی پوچھ گچھ ہوگی، سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا، فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، کہ اگر یہ معاملہ درست ہو گیا، اس سوال کا جواب درست مل گیا، پاس ہو گئے، کامیاب ہو گیا، کامیابی میسر ہو گئی۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر یہ معاملہ بگڑ گیا، اور اگر یہاں معاملہ بگڑا تو یقین جانیں اس سے بڑا بدنصیب اور اس سے بڑا بدقسمت کوئی اور نہیں ہوگا۔ فقد خاب و خسرا، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا اور ناکام و بے مراد ہو جائے گا۔ دیگر روایت میں ملتا ہے، دوسری روایت میں، کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز کے سوال کا صحیح جواب میں ہے۔ اگر کسی شخص کے سوال جو نماز کے متعلق ہوں گے، اگر اس میں وہ کامیاب ہو گیا، اس کے بعد دنیا میں اس نے جتنے اعمال کیے ہیں ان تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اور انحصار اسی نماز پر ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اول ما يحاسب علیہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے سے جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے محاسبہ ہوگا، سوال ہوگا، الصلاۃ، نماز۔ اور آگے ہے فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر یہ معاملہ درست، سارے اعمال درست۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر یہ معاملہ بگڑا، نماز کے جواب میں اگر کوتاہی ہوئی، کمی ہوئی، پھیل ہوئے، تو آپ کے سارے اعمال دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ فسد سائر عملی، جتنا کچھ کیا ہے سب فاسد ہو جائے گا، سب ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کے ہاں اس عمل کی کوئی وقعت نہیں۔ یعنی اگر نماز میں کوتاہ شخص ہے، اس کا حج بے معنی، نماز میں کوتاہ شخص ہے اس کا عمرہ بے معنی، نماز میں کوتاہ شخص ہے اس کے صدقات و خیرات بے معنی، دیگر اعمال اور افعال بے معنی، کوئی وقعت نہیں۔ فساد سائر عملی، سارے عمل برباد ہو جائیں گے، سارے عمل، اس کی کوئی حیثیت، وقعت اور اہمیت اللہ کی نگاہ میں
نہیں رہ جائے گی۔ میرے بھائی میرے دوست، دو چیزیں غور کرنی ہے۔ ایک تو یہ نماز پر ہمیں فوکس کرنا ہے، ایک چیز توجہ کیا دینی ہے کہ نماز ہماری زندگی میں ہے یا نہیں۔ اگر ہے الحمدللہ، نہیں ہے تو اس تعلق سے سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے، اور ایسی کوشش ہو جو رنگ لائے، اور پھر اب آپ کو بے نمازی رہنے نہ دے، آپ کو نمازی بنا کے چھوڑے، 5 وقتہ نمازی، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے والا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز ہماری زندگیوں میں اپنے تمام اعمال میں سب سے زیادہ اہم ہے، اور سب سے زیادہ فوکس بھی اسی پر ہمیں کرنا ہے۔ نمبر 2، اگر ہم نمازی ہو گئے، اللہ ہم سب کو 5 وقتہ پکا سچا نمازی بنائے۔ ہاں، دل سے آمین نہ کہیے گا، کہیں قبول نہ ہو جائے۔ دل سے آمین کہیں تاکہ قبول بھی ہو۔ نماز کے بغیر آپ کی زندگی قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے بے روح ہے۔ آپ زندہ تو ہیں مگر حقیقت میں مردہ ہیں۔ وہ شخص مردہ ہے حقیقت میں جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں ہے۔ یہ زندگی جس کو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ زندگی بے معنی ہے اگر عبادت نہیں ہے اس زندگی میں۔ انسان کی زندگی سے اگر عبادت نکال دو تو وہ اس زمین پر چلتا پھرتا مردہ ہے، بے روح جسم ہے، جسم روح سے خالی ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ لفاظی اور جملے نہیں ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک طرف نماز اپنی زندگی میں، دوسری طرف نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نماز جیسا مطالبہ کرتا ہے، جو تقاضا ہے نماز کا۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وصیت کی تھی، تلقین کی تھی۔ کہا تھا معاذ، ہر نماز کے بعد آپ کو دعا یاد ہوگی، ہر نماز کے بعد تم یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا، نہ چھوڑنا۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہم کہیں یا رب کہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہاں موجود لکھا ہوا ہے، آپ کو شاید یاد ہو۔ اب اس دعا میں ہے کیا؟ اے اللہ تو میری مدد فرما، یعنی مجھے توفیق دے کس بات کی؟ علی ذکرک، اپنے ذکر کی، و شکرک، تیرا شکر بجا لاؤں، و حسن عبادتک، حسن عبادتک، ایسی عبادت ہو جس میں حسن ہو، جس میں خوبصورتی ہو۔ آپ اندازہ کریں قرآن میں اللہ نے سورہ ملک میں شروع میں اور سورہ کہف کے شروع میں لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ فرمایا سورہ ملک میں، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تمہارے اندر اچھے عمل والا کون ہے۔ عمل والا نہیں، اچھے عمل والا، احسن عملا۔ اور سورہ کہف میں فرمایا لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ وہ انہیں آزمائے کہ ان میں اچھے عمل والا اور بہتر عمل والا، خوبصورت عبادت پیش کرنے والا کون ہے۔ بلکہ سورہ کہف ہی کے اندر اللہ رب العزت نے اچھے عمل کرنے والوں کو، اچھے عمل، یاد رکھیے گا، حسین عمل، خوبصورت عمل، خوبصورت عمل کرنے والوں کے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع، یقینی طور پر ہم ضائع نہیں کرتے اجر کو، کس کے؟ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جو اچھا اور بہتر اور خوبصورت عمل پیش کرے اس کے اجر کو ہم ضائع برباد نہیں کرتے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے معاذ بن جبل کا ہے، اور یہ جو تینوں آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ بتاتی ہیں کہ وہ عمل جس کے اندر خوبصورتی نہ ہو، تواضع نہ ہو، عاجزی انکساری نہ ہو، سنت کے مطابق نہ ہو، اللہ کی محبت سے خالی ہو، اور اسی طرح سے اس کے عذاب سے ڈر اور خوف نہ ہو، اس کی عظمت نہ ہو، تو پھر ایسی عبادت آپ 1000 رکعت پڑھ لیں بے سود ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں عام طور پر جب جذبہ جاگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں،
زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش ہو اچھی بات ہے، لیکن کب؟ جب وہ زیادہ سے زیادہ عبادت اچھے انداز میں ہو. اور اگر زیادہ عبادت آپ اچھے انداز میں نہیں کر سکتے تو آپ کم کریں مگر اچھے سے کریں. تھوڑا کریں مگر اچھے سے کریں. آپ کے پاس 5 کلو لوہا ہو اور آپ کے پاس 2 گرام سونا ہو، اور پوچھا جائے کیا لیں گے، 2 گرام سونا لیں گے یا 5 کلو لوہا؟ کوئی نہیں ہوگا، حقیقت میں کوئی نہیں ہے. 2 گرام سونے کو 5 کلو لوہے پر وہ ہمیشہ ترجیح دے گا. آپ 10 رکعت 20 رکعت 50 رکعت پڑھنے کے چکر میں پوری رکعت کو، پوری نماز کو آپ برباد کر دیتے ہیں. آپ 2 رکعت پڑھیے مگر اللہ کی محبت ہو، اس کی عظمت ہو اور اس کے تئیں عاجزی انکساری ہو، نماز میں حسن ہو. اور کوئی نماز حسن والی نہیں ہو سکتی جب تک سنت کے مطابق نہ. یاد رکھیے، نماز کے اندر جتنی حرکات ہیں، ہر حرکات کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہونا چاہیے، تب وہ حسین بنے گی، تب وہ نماز نبوی کہلائے گی. اور آپ کو بتا دوں، کچھ نوجوان قسم کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے مدینہ میں. تو وہاں رہ کر کے تقریباً 20 دن تک وہاں ٹھہرے رہے مدینہ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹھہر کر علم حاصل کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نرم مزاج، نرم طبیعت، شفیق، رحیم، کریم، آپ نے بھانپ لیا کہ ان نوجوانوں کو اب گھروں کی اور گھر والوں کی یاد ستانے لگی ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. ہاں لیکن جاؤ تو ایسا نہیں ہے کہ بس چلے جاؤ. جو کچھ یہاں سے سیکھا ہے علموہم مروہم، جاؤ ان کو یہ سب ساری چیزیں جو تم نے سیکھی ہیں انہیں سکھانا. جو کچھ احکامات تم نے یہاں سے حاصل کیے ہیں ان کو بتانا. اسی میں ایک جملہ ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. ہم لوگوں یہاں دیکھیں بہت سارے ماشاءاللہ یہاں نمازی ہوتے ہیں، جب چھٹی گھر جاتے ہیں تو نماز یہیں چھوڑ کے جاتے ہیں. جیسے روم میں بہت ساری چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں، نماز کو بھی وہیں کہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب گھر جا کر کے نماز نہیں پڑھتے. آپ نے کیا فرمایا؟ نماز وہاں بھی پڑھنی ہے. اور نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے تم لوگوں نے مجھے یہاں پڑھتے دیکھا ہے، جیسے تم لوگوں نے مجھے یہاں پڑھتے دیکھا ہے. تو ایک تو نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. نمبر 2، نماز حسین ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اللہ کی رضا، اس کی محبت اور اس کی عظمت کو ملحوظ رکھے ہونی چاہیے. اور نماز کے اندر ایک سوئی ہو، حضور قلبی ہونی چاہیے، دل حاضر ہو. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو اپنی زندگیوں میں نماز کا اہتمام، نمبر 2 نماز کو نماز کی طرح سے پڑھنے کا اہتمام.